تو بڑی بات نہیں ہے نا، اس کی تربیت کی ہے کہ نہیں؟ اس کو وضو کر کے دودھ پلایا ہے کہ بغیر وضو کے پلایا؟ اس کو دودھ کیسے پلایا؟ اس کی تربیت کیسے کی ہے؟ جب تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے نا، حضرت معروف کرخی کی پکی بات ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جن لوگوں میں عادت ہے نا سور وغیرہ یا ایسی چیزیں کھانے کی، آپ ان کی عادتیں بھی چیک کر لیں، ان کی عادتیں بھی ایسی ہیں۔ جو غذا کوئی کھاتا ہے اس غذا کا اثر ویسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ غذا ہوتی ہے۔ آپ جیسی غذا کھائیں گے اس کا اثر ویسا ہوگا۔ تو سیدھی سی بات ہے، اگر حرام غذا کھائی جائے گی تو اس کا اثر بھی تو ویسا ہی ہوگا، حلال کھائی جائے گی تو اس کا اثر اس کے مطابق ہوگا۔ تو پھر آپ کو اور مجھے غور کرنا چاہیے نا، فکر کرنی چاہیے آپ کو اور مجھے کہ میں خود کیا کھا رہا ہوں، اپنی اولاد کو کیا کھلا رہا ہوں، کیا میرے رزق پاکیزہ ہے؟ اور اگر پاکیزہ ہے تو اللہ کا کروڑ شکر ادا کریں، مولا تیرا شکر ہے کہ میرا رزق پاکیزہ ہے، ستھرا رزق ہے، پاک رزق ہے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی قدر، ربیع الثانی شریف کا مبارک مہینہ ہے۔ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سمدانی میرا محی الدین ابو محمد عبد القادر الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے۔ بڑی 11ویں جسے آپ کہتے ہیں وہ بڑی 11ویں شریف ہے، اور اسی بڑی 11ویں شریف پہ بغداد کے اندر حضور غوث اعظم کا عرس پاک ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ حسنی بھی سید ہیں، حسینی بھی سید ہیں، یعنی آپ والدہ ماجدہ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور والد گرامی کی طرف سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے میں۔ اور آج میں ہمارے ایک بزرگ ہیں سید مظفر شاہ صاحب، نسب پہ اللہ نے ان کو بڑی گرفت حاصل دی ہے۔ ان کو حضور غوث اعظم کے نسب کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضور غوث اعظم حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں، عثمانی بھی ہیں، صدیقی بھی ہیں، یعنی نسب کے لحاظ سے ماں اولاد یہ سارے رشتے، سیدنا صدیق اکبر سے بھی آپ کا نسب ملتا ہے، سیدنا فاروق اعظم سے بھی آپ کا نسب ملتا ہے، سیدنا عثمان غنی سے بھی آپ کا نسب ملتا ہے، امام حسن سے بھی ملتا ہے، امام حسین شہید کرب و بلا سے بھی ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں، تیری سرکار میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔
یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر ہم عبد القادر گیلانی کو لے آتے ہیں اور خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، یعنی جیسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے درمیان حضور کا مرتبہ مقام ہے نا، نبیوں کے درمیان جیسے حضور کا رتبہ اور مقام ہے، اولیاء کے اندر ایسے ہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، آپ کا مرتبہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، بلکہ آپ کا پورا خاندان آپ دیکھ لیں، آپ کے پھپھو کو دیکھ لیں، آپ کے نانا جی کو دیکھ لیں، آپ کے والد گرامی کو دیکھ لیں، آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کو دیکھ لیں، ایک ایک سارے ہی سید زادے اور سارے ہی صاحب کرامت۔ آپ کی پھپھو کا نام ہے اماں عائشہ، حضور غوث اعظم کی جو پھپھو ہے ان کا نام، ایک تو ام المومنین ہے نا، وہ نہیں، یہ حضور غوث اعظم کی پھپھو ہیں اماں عائشہ۔ قحط پڑ گیا، لوگ ان کے پاس گئے، کہتے اماں جی شفقت فرمائیں، مہربانی فرمائیں، ہم نے نماز استسقاء بھی ادا کی، جو بارش کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم نے وہ نماز بھی ادا کی، دعائیں بھی بڑی مانگی، لیکن اللہ کی طرف سے فضل نہیں ہوا، رحمتیں اللہ کی طرف سے ہم پہ نہیں برسی، بارش نہیں ہوئی، کوئی شفقت فرمائیں، مہربانی فرمائیں، ہمارے لیے دعا کریں۔ تو آپ نے جو ملنے کے لیے آئے تھے ان کو فرمایا بیٹو تم باہر بیٹھو، میں اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتی ہوں۔ غوث اعظم نہیں، غوث اعظم کی پھپھو سیدہ عائشہ، تو انہوں نے گھر میں جھاڑو اٹھایا، اپنے صحن کے اندر، ویڑے کے اندر جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ جب جھاڑو دے لیا تو ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، مولا میں نے ویڑا صاف کر دیا ہے، میں نے ویڑا ستھرا کر دیا ہے، یا اللہ گندا تھا صاف کر دیا ہے، اب تو اپنی رحمتوں والی بارش کا نزول فرما۔ لوگ کہتے ہیں ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا، بارش کا موسم بھی نہیں تھا، ابر نہیں تھے، بادل نہیں تھے، لیکن اللہ کی ایک ولیہ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں واپس لوٹایا، لوگ بھیگتے ہوئے گھر کی طرف واپس گئے اور دوڑتے گئے، اتنی تیز اور اتنی زیادہ بارش ہوئی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، آپ نے بہت ساری دفعہ سن رکھا ہے کہ آپ نے ایک سیب کھایا بھوک کی وجہ سے، اور سیب بھی پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا، کسی درخت سے توڑ کے نہیں کھایا، کسی کا چوری کر کے نہیں کھایا۔ ہم تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں نا، ہڑپ کر جاتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، پھر بھی سارے محلے جو نیک آدمی، محلے بھر دا پھر بھی سارے تو بڑا نیک، سب تو زیادہ سود کھانا لا، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے۔ سود بھی کھاتا ہے، غریبوں کا مال بھی کھاتا ہے، یتیموں کا مال بھی کھاتا ہے، مسکینوں کا مال بھی کھاتا ہے، بیواؤں کا بھی کھاتا ہے، زکوٰۃ کا بھی کھا جاتا ہے، عشر کا بھی کھا جاتا ہے، پھر بھی بڑی نیک آدمی، پھر بھی بڑا ہی نیک آدمی۔ محلے میں بہت معزز آدمی دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لیں گے، یہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ یعنی ہمارا حال تو یہ ہے، زکوٰۃ کا، عشر کا، غریبوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا، یتامہ کا، ہر ایک کا کھا کے بھی ہم صالح نیک، اور وہ لوگ ایک سیب بہتا ہوا، پانی کے اندر بہتا ہوا ایک سیب اٹھایا، بھوک کی وجہ سے اس کو کھا لیا، کھاتے ہی خیال آ گیا
کہ پتہ نہیں کس کا ہے، کہاں سے بہتا ہوا آ رہا ہے، پوچھے ہی نہیں ہے، اس سے اجازت ہی نہیں لی، قیامت والے دن رب نے حساب لے لیا تو کیا کروں گا؟ یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے، یہ ڈر ہے۔ وہ ایک روایت لکھی ہے نا بزرگوں نے کہ کسی شخص کو اللہ نے کہا کہ جا تجھے معاف کر دیا، انہوں نے کہا یا اللہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، 500 سال تک بغیر ریاکاری کے عبادت کرتا رہا ہوں، یا اللہ حساب لے۔ تیرا فضل ٹھیک ہے، تیری رحمتیں ٹھیک ہے، میں نے قبول کی، تو نے کرم کیا، مہربانی فرمائی، یہ تیرا فضل ہے، لیکن یا اللہ 500 سال بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھلاوے کے عبادت کی ہے، اس کا بھی تو کوئی وزن ہے نا، اس کا بھی تو حساب لے۔ فرمایا اچھا پھر حساب دیتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ بتا ایک دن تو سواری پہ سوار تھا، ایک گندم کے کھیت کے اندر سے تو گزرا، تیرے پاؤں میں ایک گندم کا خوشہ، ایک سٹا تیرے پاؤں میں اٹک گیا جس میں بہت سارے دانے تھے، اس کا حساب دے، وہ نکال کہاں ہے، نکال کہاں ہے وہ دانے۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جامن، اسانجے منہ کالے۔ تو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، تقوی ہے کہ کہیں اللہ پوچھ نہ لے، اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑ جائے، مالک نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ آتا بھی پانی میں ہے، بہتا ہوا آ رہا ہے، وہاں سے اٹھایا اور کھایا ہے، ڈر اور خوف کتنا۔ چل پڑے جدھر سے آ رہا تھا پانی اور وہ بہتا ہوا سیب، دیکھا ایک باغ ہے، اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں پانی میں، پتہ چل گیا کہ یہیں سے ہی گرا ہوگا۔ باغ کے مالک کو تلاش کیا، حضرت عبداللہ سعومی حضور غوث اعظم کے نانا جان، ان کو تلاش کیا، ان سے جا کے حضرت ابو صالح جنگی دوست محمد، یہ آپ کے حضور غوث اعظم کے والد گرامی کا نام تھا، تو ان کو جا کے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ باغ آپ کا ہے، پھل گرا ہے خود ہی، پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اٹھایا اور کھا لیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو انہوں نے بھی سوچا کہ نوجوان آدمی ہے، چڑھتی جوانی ہے، اور سیب بھی وہ کہ جو بہتا ہوا جا رہا تھا، اس کی معافی مانگنے آ گیا ہے، کوئی بندہ عام تو نہیں لگتا، پھر کوئی عام تو نہیں ہے پھر جو اس کی معافی مانگنے آ گیا ہے۔ یہاں تو جیسے میں نے کہا پتہ نہیں کتنے کتنے مال ہڑپ کر کے تو ڈکاری کا بھی نہیں لیا، تو ایک سیب کی معافی کروانے کے لیے آ گیا ہے، کوئی بندہ خاص ہے، عام نہیں ہے بندہ۔ تو کہا جی معافی تو ہو جائے گی، ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا شرط یہ ہے کہ میرے اس باغ کی خدمت کرو، 12 سال ایک سیب کی معافی۔ ساڈے جے کوئی ہوندہ تو کوئی جاؤ جی جاؤ پر اللہ کو معافی مانگ لواں گے، اللہ معاف کر دے گا، سی کی کرنے ایڈی لمبی نوکریاں کر کے 12 سال تک نوکری کرتے رہے، 12 سال تک خدمت کرتے رہے۔ 12 سال کا عرصہ جب پورا ہوا تو عرض کی کہ حضور اب مجھے اجازت ہے، اب معافی ہوگی جو کچھ میں نے غلطی کی تھی؟ کہا نہیں، ایک شرط اور رہتی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، بول بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، دیکھ بھی نہیں سکتی، پکڑ بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی، لولی لنگڑی اندھی، یعنی اس میں کوئی ایسی رمق ہی نہیں ہے، تو اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر اسے اپنے نکاح میں قبول کر لو تو معافی مل جائے گی، ورنہ کوئی معافی نہیں، ورنہ معافی نہیں ہے، معافی مل جائے گی اگر اسے اپنے نکاح میں قبول کر لو۔ ایک لمحے کے لیے سوچا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست محمد نے، غوث اعظم کے والد گرامی، کتنے پاکیزہ نسب ہے، اللہ چن چن کے پھر اس میں سے اولادیں پیدا کرتا ہے۔ آپ اور میں کہیں کہ ساڑی اولاد نیک نہیں بڑھنی جی، پتہ نہیں کی گل ہے، تو میں کہوں گا بھائی اپنے رزق پہ ذرا غور کر، کہیں حرام کا تو نہیں کھلاتا، چوری کا تو نہیں کھلاتا،
اور فراڈ تو نہیں کرتا کسی کے ساتھ، غبن تو نہیں کیا کسی کا۔ اگر اولاد بات نہیں مانتی نا تو رزق کی طرف غور کرے۔ رزق میں کیسا اپنی اولاد کو رزق کھلا رہا ہوں؟ میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جیسا رزق کھلاؤں گا ویسی خصلتیں پیدا ہوں گی۔ اور یہ پکی بات ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جن لوگوں میں عادت ہے نا سور وغیرہ یا ایسی چیزیں کھانے کی، آپ ان کی عادتیں بھی چیک کر لیں، ان کی عادتیں بھی ایسی ہی ہیں۔ جو غذا کوئی کھاتا ہے اس غذا کا اثر ویسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ غذا ہوتی ہے۔ آپ جیسی غذا کھائیں گے اس کا اثر ویسا ہوگا۔ تو سیدھی سی بات ہے، اگر حرام غذا کھائی جائے گی تو اس کا اثر بھی تو ویسا ہی ہوگا، حلال کھائی جائے گی تو اس کا اثر اس کے مطابق ہوگا۔ تو پھر آپ کو اور مجھے غور کرنا چاہیے نا، فکر کرنی چاہیے آپ کو اور مجھے کہ میں خود کیا کھا رہا ہوں، اپنی اولاد کو کیا کھلا رہا ہوں، کیا میرے رزق پاکیزہ ہے؟ اور اگر پاکیزہ ہے تو اللہ کا کروڑ شکر ادا کرے، مولا تیرا شکر ہے کہ میرا رزق پاکیزہ ہے، ستھرا رزق ہے، پاک رزق ہے، اگرچہ تھوڑا ہے لیکن ہے پاک، ہے ستھرا۔ تو کہا ٹھیک ہے جی، میں مجبور ہوں، اب کیا کروں، معافی تو کروانی ہے، وہ جو غلطی کر بیٹھا ہوں معافی کروانی ہے۔ نکاح ہو گیا، کمرہ عروسی میں تشریف لے گئے تو دیکھا ایک حسین و جمیل خاتون، ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، سلام کیا، جواب دیا، زبان بھی مطلب ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے، انہی قدموں سے واپس لوٹ آئے۔ حضرت عبداللہ سومی کے پاس گئے، کہا حضور والا آپ کی میری جو بات ہوئی تھی وہ اور تھی، جس خاتون کے ساتھ میرا نکاح کیا گیا ہے یہ کوئی اجنبی ہے، یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ کوئی اجنبی ہے۔ حضرت عبداللہ سومی نے فرمایا بیٹے یہی تمہاری بیوی ہے، میں نے اس لیے کہا تھا اندھی ہے، آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں۔ سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہو اور نام بھی فاطمہ، حضور غوث اعظم کی والدہ ماجدہ اماں جان کا نام بھی فاطمہ، ام الخیر امۃ الجبار سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، فاطمہ کی بیٹی فاطمہ، نسب کتنا پاکیزہ ہے وہ تو دیکھیں ذرا، نسب کتنا پاکیزہ ہے، اولاد کس کی ہے؟ اس سیدی کی اولاد ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ میرے جنازے کے اوپر قبہ بنا دینا تاکہ یوں بھی نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کی حیت کسی کو پتہ چلے، اتنا قد تھا، اتنا جسم تھا، ایسا تھا، یہ بھی کسی کو خبر نہ ہو۔ اور یہ تو دنیا ہے نا، قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ جب سیدہ کائنات تشریف لائیں گی اعلان ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا، اے اہل محشر نبی کی بیٹی آ رہی ہے، آنکھوں کو جھکا لو، آنکھوں پہ پردے بیٹھا لو، امام الانبیاء کی بیٹی تشریف لا رہی ہے۔ وہ بھی ایسے نہیں تشریف لائیں گی جیسے بناؤ سنگار کر کے کوئی آتا ہے یا بڑے کرو فر کے ساتھ کوئی آتا ہے، وہ بھی ایسے تشریف لائیں گی کہ خبر ہی کوئی نہیں ہوگی لوگوں کو، اور وہ گزر بھی جائیں گی۔ تو یہ ان کی بیٹی ہے، کتنی پاکیزہ بیٹی ہو، کہا اس لیے کہا تھا کہ اندھی ہے، اس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، اس کے قدم اپنی دہلیز سے، اپنے بیڑے سے، اپنے گھر سے باہر اس کے آج تک قدم نکلے ہی نہیں ہے، اس نے کبھی غیر محرم کی آواز تک نہیں سنی۔ اتنی پاک ماں ہو اور اتنا پاک باپ ہو تو پیدا ہونے والا پھر غوث جلی ہو سکتا ہے، پیدا ہونے والا پھر غوث اعظم ہی ہو سکتا ہے، پیدا ہونے والا عبد القادر الگیلانی البغدادی پھر ہو سکتا ہے، پیدا ہونے والا پھر یہ اعلان واقعی وہی کر سکتا ہے، کہا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ پاؤں جب تک کسی کی گردن پہ لگتا نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں بنتا۔
یہ مہر میرے پاؤں والی لگے گی تو وہ اللہ کا ولی بنے گا۔ تو جب ماں باپ ایسے ہوں، اتنے ستھرے، اتنا پاکیزہ، آج اماں کے پاس ٹائم ہی نہ ہو بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے، صفائی ستھرائی کرنے کے لیے اماں کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، ڈرامے سے فلم سے فرصت ہی نہ ہو ماں کو، پھر کل کو یہ ماں گلا کرے کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی، کل کو میری بہن تو نے اولاد کے لیے کیا کیا ہے؟ صرف پیدا کر چھوڑنا یہ تو بڑی بات نہیں ہے نا، اس کی تربیت کی ہے کہ نہیں؟ اس کو وضو کر کے دودھ پلایا ہے کہ بغیر وضو کے پلایا ہے؟ اس کو دودھ کیسے پلایا؟ اس کی تربیت کیسے کی ہے؟ جب تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے نا، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پہلے دن پڑھنے کے لیے گئے نا استاد کے پاس، استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ کہا استاد جی یہ تو مجھے آتا ہے۔ کہا سناؤ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک سنا دیا۔ چل پڑھو بیٹا الف لام میم ذالک الکتاب۔ کہا استاد جی یہ بھی آتے ہیں۔ کہا سناؤ بیٹا۔ سنایا، سورہ بقرہ ساری کی ساری سنا دی۔ کہا بیٹا پڑھو الف لام میم اللہ، سورہ آل عمران۔ کہا استاد جی یہ بھی آتی ہے۔ کہا بیٹا کہاں تک آتی ہے؟ کہا جی 15 سپارے آتے ہیں، پہلے 15 سپارے آتے ہیں۔ کہا بیٹے کس نے یاد کروایا؟ کہا پتہ نہیں، اماں لوریاں دیتی تھی قرآن پڑھتی تھی، اماں لوریاں دیتے ہوئے قرآن پڑھتی تھی، اماں دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھتی تھی، مجھے یاد ہو گیا ہے۔ تو کہا بیٹے آگے کیوں نہیں یاد کیا، صرف 15؟ کہا میری اماں کو زبانی 15 سپارے آتے تھے جو میری ماں پڑھتی تھی اور میں سن سن کے میں نے ان کو یاد کر لیا ہے۔ ماں جب قرآن پڑھ کے بیٹے کو دودھ پلائے گی نا، ماں جب قرآن پڑھ کے بیٹے کو اٹھائے گی اور سلائے گی، اس کی تربیت کرے گی، پھر بیٹا صالح ہوگا، بیٹا پھر نیک ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے حضور غوث اعظم کے صدقے سے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرم فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنائے۔ ہمارے